اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بنعسیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے آج 9ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم آج کے دن خداوند متعال سے اس کی رحمت واسعہ کی توقع کریں، آرزو کریں اور دعا کریں، اور خداوند متعال سے یہ دعا کریں کہ وہ اپنے قاطع برہانوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائے، اور خداوند متعال سے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہماری پیشانی سے پکڑ کے ہمیں اپنی جامع مرضات کی طرف ہدایت کرے اور ان مرضات میں ہمیں داخل کر دے، اور خداوند متعال سے خداوند متعال کو اس کی محبت کا واسطہ دے رہے ہیں، کیونکہ مشتاق لوگوں کی محبت خداوند متعال کی طرف بہت زائد ہے، اور وہ خداوند متعال سے اپنی محبت کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند متعال انہیں اس رحمت واسعہ میں داخل کرے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ دینی متون میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ خداوند متعال کی توجہ اور خداوند متعال کی بخشش اور عنایت کا نام رحمت ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ خداوند متعال کی توجہ، عنایات اور اپنے بندوں کے اوپر خاص الطافات کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ البتہ اس نقطے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ تمام مخلوقات کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود کی بقا میں خداوند متعال کی توجہ کی ضرورت درکار رہتی ہے، یعنی اگر لحظہ بھر بھی خداوند متعال کی توجہ اس کی مخلوقات سے ہٹ جائے تو یہ تمام عالم امکان جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، تمام عالم امکان خود بخود نیست و نابود ہو جائے گا۔ لہٰذا وجود میں اور اس وجود کی بقا میں ہمیں خداوند متعال کی ہمیشہ توجہ کی اور رحمت کی اور الطافات کی ضرورت جو ہے وہ درکار رہتی ہے، لہٰذا اس کی رحمت کبھی بھی اپنے بندوں سے منقطع نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بطور خاص خداوند متعال کی رحمت اور برکتیں جو ہیں وہ اپنے تمام بندوں کے شامل حال رہتی ہیں۔ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت مختص اور رحمت مخصوص ہے، اور ایک رحمت مشترک ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے اور آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رحمت مختص کسے کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، ایسی رحمت جو خداوند متعال کی اس کے حبیب کے ساتھ مخصوص ہو، اور خداوند متعال کے حبیب کی ذریت یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص جو رحمت ہو اسے رحمت مختصہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اہل کتاب، کافر اور مشرک لوگ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ برکت جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، جبکہ اللہ جسے چاہے اپنی مخصوص رحمت سے نواز دیتا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ صاحب فضل اور صاحب بخشش ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک نورانی حدیث کو میں یہاں اس آیے کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں المختص برحمتہ نبی اللہ و وصیہ، یعنی خداوند متعال کی رحمت خاصہ جو ہے وہ اس کے نبی اور اس کے وصی کے شامل حال ہوتی ہے، وہی خداوند متعال کی مخصوص رحمت کے مصداق ہوتے ہیں، جبکہ ان اللہ خلق مئۃ رحمت 99 رحمتا عنده مأخوذ
لمحمد وعلی وعطرتہما ورحمت واحدہ مبسوطۃ علی سائر الموجودین، یعنی امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس نورانی حدیث میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں خلق فرمائی ہیں، یا آپ اس طرح سے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ البتہ روایت میں یہ بیان نہیں ہو رہا، روایت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان اللہ خلق 100 رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 100 عدد رحمتیں خلق فرمائی ہیں۔ ان 100 رحمتوں میں سے 99 رحمہ عندہ مأخوذہ، ان میں سے 99 رحمتیں ایسی ہیں جو خداوند متعال نے اخذ کر رکھی ہیں، کس کے لیے؟ لمحمد وعلی وعطرتہما، یعنی محمد اور علی اور ان کی عطرت کے لیے خداوند متعال نے یہ 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہیں۔ ورحمت واحدہ مبسوطۃ علی سائر الموجودین، اور ایک رحمت ایسی ہے جو اس کی تمام موجودات کے لیے جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور تمام موجودات کے لیے جاری و ساری ہے۔ تو اگر آپ خود دیکھیں تو یہ رحمت مختص جو نبوت جس سے مراد لی گئی ہے، اور یہ رحمت مختصہ جو امامت کے شامل حال ہے، اس کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المراد برحمتہ ہا ہونا النبوہ، یعنی خداوند متعال یہ جو آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہاں پر خداوند متعال جو رحمت سے مراد لے رہا ہے وہ نبوت مراد ہے۔ یہ حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کی ہے، یہ بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 14 پر درج ہے، اور وہ حدیث جو ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے آپ کی خدمت میں نقل کی کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ خلق 100 رحمت 99 رحمہ عند اللہ مأخوذہ۔ یہ روایت ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 62 اور حدیث نمبر 45 ہے۔ رحمت مشترکہ کیا ہے خداوند متعال کی؟ خداوند متعال کی رحمت مشترکہ سے مراد یہ ہے کہ ابتدائے خلقت سے قیامت تک، یعنی پروردگار کی ازلیت سے لے کر ابدیت تک مخلوقات پر کس قدر رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہو رہی ہیں، وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جو خداوند متعال نے بندوں کے لیے جو ہے وہ رکھ رکھی ہیں۔ یعنی امام صادق آل محمد کی جو روایت ہے کہ 99 رحمتیں جو ہیں خداوند متعال نے محمد اور علی اور ان کی آل کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، وہ 99 رحمتیں ایک جگہ پر، اور جو ایک رحمت خداوند متعال نے اپنی تمام عالم میں امکان موجودات کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، یہ ایک رحمت جو ہے وہ خداوند متعال کی ازلیت سے لے کر ابدیت تک تمام مخلوقات پر جاری و ساری ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی یہ مشترکہ رحمت جو ایک عدد رحمت ہے، یہ کس قدر وسیع اور کس قدر عظمت رکھتی ہے۔ تو اس کی عظمت اور وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان 99 رحمتوں اور کو مد نظر رکھیں جو خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور ان کی آل کے لیے اپنے پاس رکھی ہیں، مخصوص ان کے لیے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کرنا چاہیں گے کہ رحمت مشترکہ کا اوج جو ہے وہ ولایت ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی آیت کی تفسیر میں اس کے ذیل میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ذو الفضل العظیم علی من یوفقہ لدینہ ویہدیہ الی مولاتک ومولاہ اخیک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، یعنی خداوند متعال جسے چاہے اپنی رحمت سے ممتاز کرتا ہے اور اسے تمہاری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے بھائی یعنی علی ابن ابی طالب کی طرف ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پس یہ معلوم ہوا کہ وہ جو 99 رحمتیں خداوند متعال نے
اپنے حبیب کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہیں اور علی مرتضیٰ کے ساتھ اور اس کی آل کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہیں، ان سے بچنے والی ایک رحمت جو ہے وہ بندوں کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ بندے جو ہیں وہ ممتاز ہو جائیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی طرف ان کو ہدایت کر دی جائے تو وہ رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 333 سے نقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن رمضان المبارک کے اس بابرکت دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، اے میرے پروردگار آج کے دن میرے نصیب میں اپنی یہ رحمت واسعہ سے کچھ حصہ میرے نصیب میں بھی عطا فرما۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اسباب رحمت کیا ہے؟ کن اسباب کے ذریعے سے خداوند متعال کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے؟ تو سورہ نور کی آیت نمبر 65 کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو خود بخود جو ہے وہ خداوند متعال کی یہ رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ البتہ ہم اس اطاعت کے ساتھ اطاعت ولایت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا یہ تفسیر بالرائے ہے؟ نہیں، ہرگز یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور یہاں اولی الامر سے مراد خود حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے جانشین 13 امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام شامل ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتے ہیں کہ ہم کیسے رحمت واسعہ کا مصداق بن سکتے ہیں، یعنی کیا کام کریں کہ ہم رحمت واسعہ کا مصداق بنے؟ تو اس کا جواب حضرت امیر المؤمنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا یہ نورانی جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ارحم ترحم، یعنی تم لوگوں پر رحم کرو تو خود بخود تم پر بھی رحم کیا جائے گا، یعنی خود آپ کسی پر رحم کریں، کسی پر توجہ کریں، کسی پر عنایت کریں، اس کی مشکلات کو برطرف کریں تو خداوند متعال بھی آپ پر توجہ کرے گا، آپ پر عنایت کرے گا اور آپ اس رحمت واسعہ کے مصداق بن سکتے ہیں۔ شیخ صدوق نے الامالی میں صفحہ نمبر 278 یا 308 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اس دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہری بات ہے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو زلزلہ زدگان کی مدد کرنی چاہیے، اگر کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، اور اب اگر کورونا آ گیا ہے تو کورونا زدگان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور ان کا ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹر حضرات اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے جو ان کی خدمت کر رہا ہے یہ اسی حدیث کا مصداق ہے ارحم ترحم، یعنی تم لوگوں پر رحم کرو، ان کا خیال رکھو تو اللہ تم پر رحم کرے گا اور تمہارا خیال کرے گا۔ تو یقینی بات ہے ایسے افراد جو لوگوں کی خدمت کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے انسانیت کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ لوگ خداوند متعال کی رحمت واسعہ کا مصداق بنیں گے اور خداوند متعال ان کو ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہدایت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کے اوپر رحم کریں۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری کلپس وائرل ہو جاتی ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد اور بہت زیادہ اجتماعی پوسٹوں پر فائز افراد بھی اپنے ملازمین کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان پر ظلم اور بربریت کرتے ہیں، اور ایسا ظلم کرتے ہیں کہ جو کسی عاقل اور کسی تعلیم یافتہ افراد سے متوقع نہیں ہے، یعنی وحشیانہ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کیسے توقع رکھتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ خود بھی خداوند متعال کی مخلوق ہے، انہیں بھی اپنے وجود اور اپنے وجود کی بقا میں خداوند متعال کی توجہ اور اس کے الطاف کی ضرورت ہے۔ تو کیوں یہ انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں اور کیوں یہ اپنے ماتحت افراد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ خداوند متعال کے
قہر اور غضب سے ڈریں، خداوند متعال انہیں کبھی بھی کسی ایسی آفت میں اور کسی ایسی مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے کہ یہ اس کا ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا بچوں پر اور بچیوں کی شادی کے مسائل میں بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں، تاکہ معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ ہو سکے اور ان گناہوں میں حد امکان کمی واقع ہو سکے، یہ جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر گناہ پھیل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ اسباب ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم خداوند متعال کی رحمت واسعہ کو اپنے نزدیک کر سکتے ہیں، اور خداوند متعال کی رحمت واسعہ ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اگر ہم رحمت واسعہ کے طلبگار ہیں تو رسول خدا اور حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہمیں ان تینوں اطاعتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ خداوند متعال کی رحمت واسعہ ہمارے شامل حال ہو۔ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 147 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنْ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار رحمت واسعہ کا مالک ہے اور مجرمین اس کے عذاب سے ہرگز نہیں بچیں گے۔ تو ہم اگر خدا، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مخالفت کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ رحمت واسعہ ہمارے شامل حال ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت کے ان اسباب جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے ان پر توجہ کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال سے یہ دعا کریں کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، کہ اے میرے پروردگار رمضان المبارک کے اس بابرکت دن مجھے اپنی رحمت واسعہ سے اس کا مصداق قرار دے، اپنی رحمت واسعہ میرے شامل حال فرما۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال سے یہ دعا کرو، وحدنی فیہ لبراہین کا ساطعہ، اور مجھے آج ہی کے دن اپنے برہان قاطع کی طرف ہدایت فرما۔ تو یہاں سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے، وحدنی کیا چیز ہے کہ جس کا ہم خداوند متعال کے حضور سوال کر رہے ہیں؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہمارے اس سوال کا جواب جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالی جسے چاہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پس اگر ہم ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہدایت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر اللہ آپ کی ہدایت کرے گا تو آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا، تو بس صراط مستقیم کو جاننا ضروری ہے۔ بس ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی کیا؟ ان اللہ ربی، کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ اور آپ کا پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ پس جب اللہ میرا بھی پروردگار ہے، آپ کا بھی پروردگار ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ اللہ کا رسول اور اللہ کا اولی الامر جو ہے وہ آپ کو اللہ ہی کی اطاعت کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس آیے میں بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ ربی، یعنی اللہ میرا پروردگار ہے، یعنی کس کا؟ یعنی میں پیغمبر کا پروردگار بھی اللہ ہے، وربکم اور آپ کا پروردگار بھی اللہ ہی ہے، فاعبدوہ پس اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرو۔ یہی حکم جو ہے یہ پیغمبر نے بھی ہمیں دینا ہے اور اولی الامر نے بھی ہماری یہی ہدایت کرنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ یہی عبادت جو ہے ھذا صراط مستقیم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ولایت کے دروازے پر آ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، یعنی ولایت سے سیکھیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر پہنچنے
کا راستہ کیا ہے اور پروردگار کی عبادت اور بندگی کا طریقہ ہم کیسے سیکھیں، اس سوال کا جواب اسی دعا کے ان فقرات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے لبراہین قد ساطعہ، یعنی ہم خداوند متعال کی واضح اور روشن دلیلوں کے ذریعے سے ہدایت اور صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر انہی واضح اور روشن دلیلوں کے بلبوتے پر ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ وہ واضح اور وہ روشن دلیلیں کون سی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری وصیت میں ہمارے لیے وہ واضح دلیلیں بیان کر گئے ہیں۔ ارشاد فرما گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ میں آپ کے لیے دو ثقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو تو تھام لیا ہے لیکن اطرت کو چھوڑ دیا ہے، تو کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان براہین قاطعہ اور براہین ساطعہ سے پر پہنچ کر خداوند متعال کی رحمت واسعہ کے مصداق بن سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں رحمت واسعہ پروردگار کے مصداق بنے تو ہمیں براہین ساطعہ کا سہارا لینا ہوگا اور قرآن و اطرت سے تمسک کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم خداوند متعال کی اس رحمت واسعہ کے مصداق بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں واضح قاطع اور روشن دلائل کے ذریعے سے جو قرآن و اطرت ہے ان کی روشنی میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، وَخُذْ بِالنَّعْسِيَةِ إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور اے میرے پروردگار آج کے دن میں تیرے حضور یہ التجا کر رہا ہوں کہ مجھے میری پیشانی سے پکڑ کر مجھے جو ہے وہ اپنی خوشنودی کی طرف، اپنی رحمت کی طرف جو ہے وہ ہدایت کر، اپنی مرضات جامعہ کی طرف جو ہے وہ مجھے لے جا اور ان میں مجھے داخل کر دے۔ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا تو مجھ سے راضی اور خوشنود ہو جا، گرچہ میں نے گناہ کیے ہیں، گرچہ میں نے اپنی تمام زندگی کو بطالت میں صرف کیا ہے، گرچہ میں نے تیری بارگاہ میں تیری رضایت کی خاطر حاضر ہوا ہوں، تو میرے ان تمام گناہوں سے، میری تمام بطالت عمر سے جو میں نے بطالت میں اور گمراہی میں صرف کیا ہے ان سے تو صرف نظر فرما اور مجھے اپنی رضایت کے دائرے میں داخل کر لے، تو مجھ سے راضی اور خوشنود ہو جا۔ تو اس کام کے لیے تمام برائیوں سے خود کو دور کرنا نہایت ضروری ہے، یعنی ہم اس وقت خداوند متعال سے یہ دعا کر سکتے ہیں وَخُذْ بِنَعْسِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، جب ہم خداوند متعال کی طرف مغفرت کے ساتھ آئیں اور گزشتہ تمام گناہوں کے اوپر توبہ کر لیں۔ ہم خداوند متعال کے حضور توبہ کریں کہ اے خدایا آج تک جو میں تیرے حضور گناہ اور معصیت کرتا رہا ہوں ان تمام گناہوں کے اوپر میں توبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا آج کے بعد میں تیرے حضور کوئی معصیت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیرے حضور کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا، اب تو مجھے اپنی رحمت واسعہ کے اندر داخل کر لے اور مجھے اپنی مرضات جامعہ کے اندر میری یہ پیشانی پکڑ کر لے جا۔ یہاں پر آپ یقیناً سوال کریں گے وَخُذْ بِنَعْسِيَتِي کیا چیز ہے؟ تو اس دعا میں وَخُذْ بِنَعْسِيَتِي سے مراد یہی ہے کہ ہم خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ ہماری اس پیشانی کو پکڑ کر ہماری ہدایت فرما۔ کیوں؟ چونکہ یہ پیشانی وہی چیز ہے کہ جب انسان خداوند متعال کے آگے ذلیل ہوتا ہے،
خداوند متعال کے آگے خاضع اور خاشع حالت میں ہوتا ہے تو اس پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے اور عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اے خدایا یہ میں نے پیشانی جو ہے یہ اس مٹی پہ رکھی ہے جو اس دنیا میں حقیر ترین چیز ہے، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں ذلیل و حقیر قرار دے رہا ہوں اور تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اس پیشانی سے پکڑ کر جو ہے وہ اپنی طرف لے جا۔ تو پس اس پیشانی کو صرف خداوند متعال کی بارگاہ میں زمین پر رکھنا چاہیے، کبھی اسے شیطان کی اطاعت پر زمین میں نہیں رکھنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب میں نے ایسے کر لیا تو اب میں خداوند متعال کے حضور جب گناہوں سے دور ہو گیا تو اب خدا سے مطالبہ کر رہا ہوں وَخُذْ بِنَاصِیَتِی کہ میرے اس پیشانی کو تھام لے، پکڑ لے اور اس کو پکڑ کر اِلیٰ مَرْضَاتِکَ الْجَامِعَۃِ اپنی جامع مرضات کی طرف مجھے ہدایت کر لے۔ تو یہاں اب آپ سوال کریں گے کہ مرضات جامعہ سے کیا مراد ہے؟ انسان کے لیے بزرگ ترین سعادت یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی مرضات میں شامل ہو جائے، خداوند متعال کی مرضی اور رضامندی اس کے شامل حال ہو، اور اللہ بندے سے اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ جو ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کی بندگی کے لیے خود کو خالص جب انسان کر دیتا ہے تو اس وقت وہ خداوند متعال کی مرضات جامعہ کا مصداق بن جاتا ہے، اور خداوند متعال کے تمام وعدے جو ایسے عبد کے لیے خداوند متعال نے کیے ہیں، خداوند متعال ان تمام وعدوں کو اس بندے کے لیے محقق کر دیتا ہے اور پورے کر دیتا ہے۔ لہٰذا آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں بے محبت کا یا عمل المشتاقین، تجھے تیری محبت کا واسطہ اے مشتاقوں کی آرزو۔ ہماری اس دعا ہے کہ خداوند متعال آج اس نویں ماہ مبارک رمضان میں ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا مصداق قرار دے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نویں ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا عمل المشتاقین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔